ربنا قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ اللہ والوں کا شیوا ہے، اسی لیے سرکار نے بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الاستغفار، بے شک، افضل ترین جو دعا ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اور اہل ایمان کی جو پسندیدہ ترین دعا قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اور آخری دو آیتوں میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں، اے اللہ ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پہ تو نے بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جس کو اٹھانے کا ہمارے اندر حوصلہ یا ہمت یا اتنی سخت نہیں، ہمارے اوپر وہ ذمہ داری اور بوجھ بھی نہ ڈال۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کی قوم پہ ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اس میں نفس بھی، کافر یہ بھی انسان کو بہکاتا ہے جو نفس ہمارا ہے، شیطان بھی ہے اور کئی شیطان کے حواری بھی ہیں۔ کم از کم 300 دفعہ ذکر کثیر جو ہے، جب سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے، بے شک، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وہ سورہ بقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں اس کا 300 دفعہ، اور ہر نماز میں ہم اس دعا کو شامل کریں جو آخر میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا بھی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا بھی ہے۔ تو ہم استغفار کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ذکر جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو اس کو اپنے معمول میں شامل کریں۔ یہ بھی صبح و شام میں اگر توفیق ہو تو کم از کم بندہ 5 تسبیحیں جو ہیں اس کی پڑھے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت اور نیک مجلس میں بیٹھنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا۔